تصور کریں کہ کسی نے 4 سال سخت محنت کی، راتوں کی نیندیں قربان کی ہیں، لاکھوں روپے فیس دی اور اپنی کلاس میں سب سے زیادہ نمبرز لے کر ایک شاندار ڈگری حاصل کر لی۔ جی، جو کہ آج کل ہر دوسرے اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے۔ بالکل، اور اسے لگتا ہے کہ اب دنیا کی ہر بڑی کمپنی اسے جاب دینے کے لیے قطار میں کھڑی ہوگی۔ لیکن پھر ریالٹی ہٹ کرتی ہے۔ وہ اپنے ڈریم جاب کے انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور اس کی جگہ وہ شخص نوکری لے اٹھتا ہے جس کے گریڈز کہیں کم تھے۔ ہاں، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے نالج کم تھا، وجہ صرف اتنی تھی کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ انٹرویو کے دوران آئی کانٹیکٹ کیسے رکھنا ہے یا مشکل سوال پر اپنے چہرے کے تاثرات کو کیسے قابو کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی اور یہ سن کر تھوڑی مایوسی اور بہت سارا غصہ آتا ہے، لیکن آج کی پروفیشنل دنیا کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہر روز سینکڑوں نوجوانوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ڈگری مل گئی تو بس راستہ صاف ہے۔ ہاں، مطلب انہیں لگتا ہے کہ ڈگری ایک جادوئی دروازہ ہے، جو کھل گیا تو سیدھا کامیابی۔ لیکن مارکیٹ کا اصول بالکل مختلف ہے۔ ڈگری شاید آپ کو انٹرویو کے کمرے تک تو پہنچا دے، لیکن اس کرسی پر بیٹھ کر جاب حاصل کرنا اور پھر پروگریس کرنا، یہ بالکل مختلف کھیل ہے۔ صحیح کہا، یہاں ٹیکنیکل سکل سے زیادہ آپ کا بات چیت کا انداز پرکھا جاتا ہے، اور یہی وہ معمہ ہے جسے آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور آج ہم جس ریسرچ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ دراصل سال 2000 سے لے کر 2025 تک چھپنے والے مختلف تحقیقی مقالوں کا ایک پورا نچوڑ ہے، جس کا مرکزی موضوع ہے کمیونیکیشن سکلز اور امپلائیبلٹی، یعنی روزگار کے مواقع۔ اور جو لوگ اس وقت ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں ان کے لیے ہمارا مشن بڑا صاف ہے۔ بالکل، ہماری کوشش ہوگی کہ اس پیچیدہ ریسرچ کو اتنے سادہ اور دلچسپ انداز میں سمجھائیں کہ اگر کسی کو اپنی کلاس یا آفس کی میٹنگ میں اس پر پریزنٹیشن دینی پڑے یا کسی دوست کو ہی سمجھانا پڑے، ہاں وہی، تو بات صرف ہوائی نہ ہو بلکہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہو، کیونکہ اس ریسرچ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف آج کی بات نہیں کرتی۔ مطلب پاسٹ کا بھی اس میں ذکر ہے؟ جی، اس میں پچھلے 25 سالوں کے ٹرینڈز کو ایک ٹائم لائن کی صورت میں بچھا کر دکھایا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ امپلائرز کے دماغ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہم اکثر کمیونیکیشن کو صرف روانی سے انگلش بولنے کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت محدود سوچ ہے۔ بالکل، اور اس پیپر میں شامل ڈیٹا اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے کسی بھی ٹھوس بحث کی ہونی چاہیے، یعنی یہ سب آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ ہماری تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن کیا ہے؟ مقالے میں ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے، ہیومن کیپٹل تھیوری، یعنی انسانی سرمایہ کا نظریہ۔ ہاں، یہ بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے۔ اگر میں چاہوں کہ میں اس تھیوری کو بہت عام فہم انداز میں کسی کو سمجھاؤں تو اس کا عملی مطلب کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، ہیومن کیپٹل تھیوری کو ہم ایک مالیاتی سرمایہ کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص نے کسی دور دراز علاقے میں ایک بہت مہنگی زمین خریدی، وہ زمین اس کا سرمایہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ تعلیم پر، کتابوں پر اور کورسز پر جو پیسہ اور وقت لگاتا ہے وہ اس کا دماغی سرمایہ ہے۔ لیکن یہاں ایک پیچیدگی ہے۔ وہ کیا؟ اگر اس مہنگی زمین تک جانے کے لیے کوئی سڑک ہی موجود نہیں ہے تو مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا رہ جائے گی؟ کوئی بھی اسے خریدنا نہیں چاہے گا۔ بالکل اسی طرح کمیونیکیشن سکلز وہ سڑک ہیں جو دنیا کو اس دماغی سرمایہ تک لے کر جاتی ہیں۔ اوہ واو، یہ تو بڑی زبردست مثال ہے۔ یعنی اگر میرے پاس بہترین آئیڈیاز ہیں، مسائل کا حل ہے، لیکن میں اسے دوسروں تک ٹھیک سے پہنچا نہیں سکتا تو میری قیمت گر جائے گی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن رکیں، مجھے یہاں تھوڑا اختلاف کرنا ہے۔ اگر میں ایک ٹیک کمپنی کا CEO ہوں اور مجھے ایک شاندار سافٹ ویئر انجینئر چاہیے تو میرا سارا دھیان تو اس کی کوڈنگ پر ہونا چاہیے نا؟ اچھا، مطلب مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے یا وہ بات کتنی اچھی کرتا ہے، جب تک کہ وہ مجھے ایک بہترین اور بگ فری کوڈ لکھ کر دے رہا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، اور یہ دلیل کچھ دہائیوں پہلے تک بہت مضبوط تھی، لیکن آج کے دور میں کوئی بھی کام، چاہے وہ کوڈنگ ہی کیوں نہ ہو، مکمل تنہائی میں نہیں ہوتا۔ صحیح ہے،
ٹیم کے ساتھ مل کر کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ فرض کریں اس شاندار انجینئر نے ایک زبردست فیچر بنا لیا، اب اسے پروڈکٹ مینیجر کو سمجھانا ہے کہ یہ فیچر کیوں ضروری ہے، ڈیزائن ٹیم کے ساتھ مل کر اس کا انٹرفیس طے کرنا ہے، اور شاید کلائنٹ میٹنگ میں بھی ڈیفینڈ کرنا پڑے۔ ہاں وہی۔ تو اگر وہ شخص صرف کمپیوٹر کی اسکرین تک محدود ہے اور اپنی ٹیم کو بات نہیں سمجھا سکتا، تو اس کا بہترین کوڈ بھی کمپنی کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے ایک رکاوٹ بن جائے گا۔ میک سینس، بالکل۔ اور یہی بات ہمیں مقالے کے دوسرے اہم نظریے کی طرف لے جاتی ہے، جسے گریجویٹ امپلائیبلٹی فریم ورک کہا گیا ہے، جس کا بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ جاب حاصل کرنا کوئی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا، یعنی اڈیپٹیبلٹی اصل کامیابی ہے۔ اچھا، آئیں اس کو تھوڑا پریزنٹیشن سٹائل میں کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل سکلز یا جو ہارڈ سکلز ہیں وہ ایک اسمارٹ فون کے ہارڈ ویئر کی طرح ہیں، جیسے کیمرہ کتنا میگا پکسل ہے یا پروسیسر کتنا فاسٹ ہے؟ واہ، یہ انالوجی بہت فٹ بیٹھتی ہے نا؟ لیکن جو کمیونیکیشن سکلز اور رویے ہیں وہ اس فون کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور اگر او ایس پرانا ہو یا نئے حالات کے حساب سے اپڈیٹ نہ ہو تو دنیا کا بیسٹ ہارڈ ویئر بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ ایک انتہائی شاندار مثال ہے، اور در حقیقت آج کا امپلائر انٹرویو کی ٹیبل پر یہی آپریٹنگ سسٹم چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ سافٹ ویئر میری مشین پہ چلے گا یا نہیں۔ ہاں وہی، کہ کیا یہ امیدوار میری کمپنی کے ماحول اور ٹیم کے ساتھ چل پائے گا۔ اڈیپٹیبلٹی کام ہی ایسے کرتی ہے کہ جب مارکیٹ میں کوئی نیا کرائسس آئے یا انڈسٹری راتوں رات بدل جائے تو کیا یہ شخص گھبرا کر ہار مان لے گا، یا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر نئے راستے تلاش کرے گا؟ اور یہ لچک صرف بہتر کمیونیکیشن سے آتی ہے۔ یہ بات واقعی بہت لاجیکل ہے، لیکن اگر ہم اس تھیوری سے نکل کر تھوڑا پاسٹ میں جائیں تو کیا ہمیشہ سے ان چیزوں کی اتنی اہمیت تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ تبدیلی آئی کیسے؟ ریسرچ ڈیولپمنٹ کو 25 سال کے عرصے پر دیکھتی ہے۔ جو پہلا دور بتایا گیا ہے وہ 2000 سے 2010 تک کا ہے، اور لگتا ہے اس وقت بس فاؤنڈیشن بن رہی تھی۔ جی، اس وقت دنیا آہستہ آہستہ گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگوں کو بنیادی مہارتوں کی، جنہیں پیپر میں جنرک سکلز کہا گیا ہے، ضرورت پڑی۔ یعنی ای میل کیسے لکھنی ہے، آفس کی لینگویج وغیرہ۔ ہاں، آفس میں بات کیسے کرنی ہے، کو ورکرز کے ساتھ پروفیشنل ریلیشن کیسے رکھنا ہے، یہ ایک بہت ہی بیسک لیول کی ضرورت تھی۔ لیکن پھر کہانی میں ایک زبردست ٹوسٹ آتا ہے، 2011 سے 19 کے درمیان۔ بالکل، یہ ٹیک اور گلوبلائزیشن کے پیک کا دور تھا۔ اس دور کے جو نمبر ہیں وہ تو واقعی حیران کن ہیں۔ 2010 میں گلوبل ٹیمز میں کام کرنے والوں کی شرح 64% تھی، جو بس 8 سالوں میں یعنی 2018 تک بڑھ کر 89% ہو گئی۔ جی، یعنی 64 سے سیدھا 89%۔ یہ ایک میسو جمپ ہے۔ اور اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ تقریباً ہر پروفیشنل کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا جو اس کے اپنے ملک، کلچر یا زبان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں انٹر کلچرل کمیونیکیشن کمپیٹنس، یعنی مختلف ثقافتوں کے درمیان بات چیت کی مہارت، اچانک سب سے امپورٹنٹ بن گئی۔ اسے تھوڑا پریکٹیکلی سمجھائیں۔ دیکھیں، فرض کریں ایک سافٹ ویئر ڈیولپر لاہور میں بیٹھا ہے اور اس کا مینیجر جرمنی میں ہے۔ پاکستانی کلچر میں اگر باس کوئی ناممکن کام بھی کہے تو ہم احتراماً کہہ دیتے ہیں کہ جی میں کوشش کروں گا۔ ہاں، حالانکہ دل میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، ہم بس برا بننے سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ وہی نا، لیکن ایک جرمن مینیجر کے لیے کوشش کروں گا کا مطلب ایک پکی کمٹمنٹ اور ڈیڈ لائن ہے۔ اوہ، وہی کلچرل ڈیفرنس والی بات۔ اگر یہ نہ پتا ہو تو صرف ایک جملے سے پورا پروجیکٹ تباہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اس دور نے یہ ثابت کیا کہ آپ کو صرف زبان کے گرامر رولز نہیں سیکھنے، بلکہ اگلے انسان کی ثقافتی نفسیات کو بھی ڈیکوڈ کرنا ہے۔ یعنی ان کے کلچر کو سمجھے بنا آپ گلوبل مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد ہم تیسرے اور سب سے انٹرسٹنگ دور میں آتے ہیں، 2020 سے 25 کا عرصہ، جو کہ پوری طرح ڈیجیٹل دور ہے۔ ہاں، کووڈ نے تو ٹریڈیشنل آفس کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا نا۔ زوم اور سلیک تو بس لگتا ہے زندگی پہ حاوی ہو گئے ہیں۔ لیکن ریسرچ کی جو فائنڈنگ مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی وہ یہ تھی کہ اب ہمیں صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اے آئی اور آٹومیٹڈ سسٹمز کے ساتھ بھی بات کرنی آنی چاہیے۔
صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایک میجر شفٹ ہے۔ مطلب یہ تو بالکل سائنس فکشن لگ رہا ہے. ہم مشینوں سے کیسے بات کر سکتے ہیں اور وہ بھی افیکٹو وے میں؟ یہ ظاہر سائنس فکشن لگتا ہے، لیکن آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کی سب سے کامن مثال پرومپٹ انجینئرنگ ہے۔ اچھا، یعنی اے آئی کو کمانڈ دینا؟ جی، ایک اے آئی ماڈل کو ٹھیک انسٹرکشنز دینا، اس سے اپنا مقصد پورا کروانا، اور جو جواب وہ دے اس کا کریٹیکلی جائزہ لینا، یہ سب آج کے دور کی کمیونیکیشن سکلز ہیں۔ تو اگر کوئی چیٹ باٹ کو اپنا مسئلہ ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتا تو وہ فیل ہے؟ بالکل۔ اگر آپ آٹومیٹڈ سسٹم کو سمجھ نہیں سکتے تو آپ مارکیٹ میں آٹومیٹکلی پیچھے رہ جائیں گے۔ آج کی گلوبل امپلائیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ آپ چاہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے انسان سے بات کر رہے ہوں یا کلاؤڈ پر موجود کسی مشین سے، دونوں کے ساتھ بہترین رابطہ بنا سکیں۔ زبردست۔ تو اتنی تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا کا جائزہ لینے کے بعد یہ تو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہماری ایجوکیشن اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج یا گیپ پیدا ہو چکا ہے، جسے مقالے میں سکلز گیپ کہا گیا ہے۔ اور حالات اتنے خراب ہیں کہ اس ریسرچ نے اسے پڑھے لکھے لوگوں کی بے روزگاری کا نام دیا ہے۔ لوگ ڈگریز ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں، کتابی باتیں رٹا لگائی بھی ہیں، لیکن وہ انٹرویو کلیئر نہیں کر پاتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جس پر ہمارے ہاں شاید سب سے کم بات ہوتی ہے، اور وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن، یعنی غیر لفظی بات چیت، باڈی لینگویج وغیرہ۔ جی۔ اور اس پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے پیپر میں 2025 کی ایک بہت لیٹسٹ اسٹڈی شامل ہے جو نائجیریا میں کی گئی۔ اس تحقیق کے جو نتائج ہیں وہ واقعی آنکھیں کھولنے والے ہیں۔ کیا سامنے آیا اس میں؟ انہوں نے دیکھا کہ انٹرویو پینل پر بیٹھے لوگ جتنا آپ کے جوابات کو سن رہے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ آپ کے چہرے کے تاثرات، باڈی لینگویج اور آئی کانٹیکٹ کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر نوکری ملنے یا نہ ملنے کا فیصلہ صرف ان نان وربل اشاروں پر ہو جاتا ہے۔ میں تھوڑا یہاں آپ کو ٹوکنا چاہوں گا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کلاس کا سب سے ذہین اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، ایکسپیرینس بھی ہو، لیکن صرف اس لیے ریجیکٹ ہو جائے کیونکہ اس کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی یا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہا تھا؟ سننے میں یہ بہت انفیئر لگتا ہے، لیکن انسانی نفسیات ایسی ہی کام کرتی ہے۔ جب ایک شخص کرسی پر کندھے جھکا کر بیٹھتا ہے یا بات کرتے ہوئے اس کی نظریں زمین پر ہوتی ہیں تو پینل کو لگتا ہے کہ اسے کچھ نہیں آتا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے صرف شرمیلا پن نہیں سمجھتے، وہ اسے کانفیڈنس کی کمی، ان پروفیشنلزم یا ورسٹ کے سینیریو میں دھوکہ دہی کے طور پر لیتے ہیں۔ اوہ واہ! امپلائر یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ شخص آج اس انٹرویو کے پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا رہا تو کل جب کوئی کلائنٹ ناراض ہوگا یا پروجیکٹ پھنسے گا تو یہ کیسا بیہیو کرے گا؟ صحیح۔ کیا یہ کمپنی کو ٹھیک سے ریپرزینٹ کر پائے گا؟ ایگزیکٹلی۔ آپ کے بولنے سے پہلے آپ کے جسم کی زبان یہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ آپ کتنے قابل اعتماد ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم لوگ اپنا سارا وقت سی وی کا فارمیٹ ٹھیک کرنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن اپنی فزیکل پریزنس کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر آج کے ہائی گریڈ ماڈلز میں، جہاں آدھے لوگ آفس میں ہیں اور آدھے اسکرینز پر، یہ اسکل اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ کیمرے کے سامنے آئی کانٹیکٹ رکھنا اور ڈیجیٹل ٹولز کا ٹھیک استعمال کرنا، یہ سب اب بیسک نیڈز بن چکی ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیٹنس کا مطلب صرف سافٹ ویئر انسٹال کرنا تھوڑی ہے، یہ جاننا ہے کہ ورچوئل میٹنگ میں کب مائک میوٹ رکھنا ہے، ای میل کا ٹون کتنا فارمل ہونا چاہیے، اور ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کو میسج کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کمی وہ بڑا سکلز گیپ پیدا کر رہی ہے۔ یہ سب سن کر تو کوئی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اگر یہ سکلز اتنی ہی ضروری ہیں تو ہمارے ایجوکیشن سسٹمز کیا کر رہے ہیں؟ ہم سالوں سکولز اور یونیورسٹیز میں گزارتے ہیں، لاکھوں فیس دیتے ہیں، لیکن وہاں یہ چیزیں پریکٹیکلی نہیں سکھائی جا رہی۔ وہی نا، پیپر کا جو چوتھا حصہ ہے وہ ان رکاوٹوں کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیتا ہے، اور اس میں سب سے پرومیننٹ ایشو جو ہائی لائٹ ہوا ہے وہ ہے رورل اور اربن، یعنی دیہی اور شہری علاقوں کا فرق۔ جی، اس حوالے سے مقالے میں 2025 کی ایک اہم ریسرچ دی گئی ہے جس میں MBA کے اسٹوڈنٹس کو آبزرو کیا گیا۔ ان کی پرفارمنس چیک کی گئی۔ ہاں،
اور ریزلٹس نے بتایا کہ دیہی علاقوں سے آنے والے اسٹوڈنٹس اکثر شہری اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں کیمپس انٹرویوز میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ نالج کی کمی تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، وجہ ان کا کمزور ذہن نہیں تھی، بلکہ سیلف کانفیڈنس کی شدید کمی تھی۔ امپوسٹر سنڈروم والی بات۔ ایگزیکٹلی، جب ایک اسٹوڈنٹ جس کا بیک گراؤنڈ بالکل مختلف ہو اچانک ایک ایسے کارپوریٹ ماحول میں آتا ہے جہاں کے سوشل رولز اور بات کرنے کا انداز اجنبی ہو تو وہ نیچرلی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ امپوسٹر سنڈروم انہیں ان کی اصل صلاحیت دکھانے ہی نہیں دیتا۔ کتنا بڑا المیہ ہے یہ! محض ایک اسپیسیفک سوشل بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بریلینٹ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری ہم صرف اس اسٹوڈنٹ پر نہیں ڈال سکتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پیپر نے کلیئرلی ہمارے نظام تعلیم، اسپیشلی انگلش لینگویج ٹیچنگ جسے ELT کہتے ہیں، اس کی خامیوں کو ننگا کیا ہے۔ میری نظر میں یہ ELT والا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے۔ ہماری یونیورسٹیز میں آج بھی زبان کو ایسے پڑھایا جاتا ہے جیسے کوئی میتھ کا فارمولا ہو۔ صحیح بات۔ سارا زور گرامر کے رولز پر ہوتا ہے، اس کی کوئی پریکٹس نہیں کروائی جاتی۔ اور اگر کلاس میں مسٹیکس کرنے کا سیف انوائرمنٹ ہی نہیں ہوگا تو انٹرویو میں تو کانفیڈنس ویسے ہی شونیہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح کہا۔ یہاں ایک اور بڑا ماڈرن اور چونکا دینے والا مسئلہ بھی ریسرچ میں ڈسکس ہوا ہے، جسے انہوں نے ڈیجیٹل برن آؤٹ کا نام دیا ہے۔ ہم ٹیک کو کنیکشن کا سورس سمجھتے ہیں، لیکن مقالہ کہتا ہے کہ ٹیک نے ایک آلویز آن کلچر بنا دیا ہے۔ ہاں، آپ آفس سے نکل آتے ہیں لیکن فون لگاتار سلیک نوٹیفیکیشنز، واٹس ایپ گروپس اور ای میل سے بچتا رہتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا اس ہمیشہ آن رہنے سے ہم بہتر ورکر بن گئے ہیں یا ہم بس ایسی مشینیں بن گئی ہیں جن کا دماغ کبھی سوئچ آف نہیں ہوتا؟ یہ بہت ڈیپ سوال ہے۔ اصل میں ٹیک نے ہمارے رابطے کی سپیڈ تو بڑھا دی ہے لیکن اس کی کوالٹی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ایک شخص مسلسل آن رہتا ہے نا تو اس کی مینٹل انرجی ڈرین ہو جاتی ہے، مسلسل سٹریس سے چڑچڑا پن آتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، ایک تھکا ہوا دماغ کیا کسی کولیگ سے ہمدردی سے بات کر سکتا ہے؟ صحیح، بالکل نہیں۔ کیا وہ کلائنٹ کی بات کو پیشنس کے ساتھ سن سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ جلدی میں ریئیکٹ کرے گا، اور زیادہ تر یہ ریئیکشن ان پروفیشنل ہوتا ہے۔ تو جو ٹیک ہمیں جوڑنے کے لیے آئی تھی وہی ہمارا مینٹل پیس تباہ کر کے کمیونیکیشن کو برباد کر رہی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بہتر کمیونیکیشن کے لیے کبھی کبھی اپنے ڈیجیٹل کنیکشنز کو بند کرنا بھی ایک اہم سکل ہے۔ بالکل، ڈسکنیکشن از اے اسکل ناؤ۔ تو اب جب کہ ہم نے مسئلے کی روٹس کو اتنی ڈیپلی دیکھ لیا ہے، اب سلیوشن کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم اس ڈیپ ڈائیو سے کوئی پریکٹیکل پلان بنانا چاہیں تو ریسرچرز نے کیا تجاویز دی ہیں؟ مقالے کے اینڈ میں کچھ بہت سالڈ ریکمنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلی تو یہی ہے کہ یونیورسٹیز کو فوراً اپنا کریکولم بدلنا چاہیے، کتابوں سے نکل کر پریکٹیکلز کی طرف۔ ہاں، جسے ایکسپیرینشل لرننگ کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو ایسے پروجیکٹس دیے جائیں جہاں انہیں انڈسٹری کے ریئل پرابلمز پر پریزنٹیشنز دینی پڑیں، موک انٹرویوز ہوں، تاکہ ان کا وہ اسٹیج فرائٹ اور ڈر ختم ہو۔ اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب انڈسٹری اور یونیورسٹیز مل کر کام کریں۔ اگر یونیورسٹی کو خود ہی نہیں پتا کہ مارکیٹ میں کون سے لیٹسٹ ڈیجیٹل ٹولز چل رہے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیا سکھائیں گے؟ بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور ریکمنڈیشن ٹیچرز کی ٹریننگ یعنی فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی ہے، ہی سمجھ پائیں گے۔ خاص طور پر دیہی علاقوں کے اسٹوڈنٹس کا ڈر ختم کرنے کے لیے ٹیچرز کو صرف لیکچرر نہیں بلکہ ایک مینٹر اور کوچ کا رول نبھانا ہوگا۔ یہ وہ عملی قدم ہیں جن سے ہم اس گیپ کو برج کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس پوری ڈیٹیلڈ گفتگو کو اگر ہم ریپ اپ کریں تو ایک بات تو شیشے کی طرح کلیئر ہے کہ ٹیکنیکل سکلز ضروری ہیں، ان پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ لیکن وہ صرف آپ کو گراؤنڈ میں لے کر آتی ہیں۔ میچ جیتنے کے لیے آپ کو بات کرنی آنی چاہیے۔ لیکن اس ریسرچ پیپر کی حدود سے تھوڑا باہر نکل کر جب میں فیوچر کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بڑی عجیب سی سوچ آتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، آج جس تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر فیلڈ میں آ رہی ہے وہ دن دور نہیں جب ہماری یہ ساری ٹیکنیکل بات چیت، ہماری ای میلز، ہماری رپورٹس، یہ سب AI خود لکھ لیا کرے گی اور شاید ہم انسانوں سے کہیں بہتر لکھے گی۔ یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ ہاں،
تو پھر جب مشینز ہماری یہ ساری آفس کمیونیکیشن ہینڈل کر لیں گی تو فیوچر میں ہمارے پاس انسانوں کے پاس کیا بچے گا؟ واہ! میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا جواب ہے ایمپتھی، یعنی حقیقی ہمدردی، ایموشنل انٹیلیجنس اور دوسرے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت۔ ایک مشین ڈیٹا کو انالائز کر کے پرفیکٹ رپورٹ تو بنا دے گی، لیکن کسی کا دکھ نہیں سمجھ سکتی۔ وہی میٹنگ کے بعد کسی ڈپریسڈ کالیگ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا مسئلہ سمجھنا یہ اے آئی کبھی نہیں کر سکے گی۔ آپ نے اس پوری بحث کا نچوڑ ایک انتہائی گہری بات میں نکال دیا ہے۔ ٹیک کی اس اینڈلیس ریس میں جب سب کچھ آٹومیٹ ہو جائے گا نا، تو ہماری سب سے بڑی اور سب سے مہنگی اسکل ہمارا انسان ہونا ہی ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ دوسروں کی تکلیف سمجھنا، ان کے ایموشنز کو پڑھ کر ان کے مطابق ان سے بات کرنا، یہ وہ سکلز ہیں جو کسی مشین لرننگ ماڈل میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ فیوچر کی مارکیٹ میں شاید سب سے کامیاب پروفیشنل وہ نہیں ہوگا جو سب سے فاسٹ کوڈ لکھے، بلکہ وہ ہوگا جو سب سے بڑا انسان ہوگا۔ زبردست۔ ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ڈگری ایک اسمارٹ فون کے ہارڈ ویئر کی طرح ہے اور کمیونیکیشن او ایس ہے۔ جی، شاید اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس او ایس میں ایمپتھی، اخلاق اور باہمی احترام وہ ضروری اپڈیٹس ہیں جو کسی بھی اے آئی مشین کے پاس نہیں۔ تو جو لوگ ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں، امید ہے کہ اس تفصیلی جائزے نے آپ کو اس ٹاپک کو ہر اینگل سے سمجھنے میں ہیلپ کی ہوگی۔ میری بھی یہی امید ہے۔ اب امیدوار اور پروفیشنل ہونے کے ناطے آپ کے پاس وہ آرگیومنٹس ہیں جو آپ کسی بھی آفس میٹنگ یا پریزنٹیشن میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو اگلی بار جب بھی کسی نئی اسکل پر کام کر رہے ہوں تو تھوڑا رک کر ضرور سوچئے گا کہ آپ کا اپنا پرسنل آپریٹنگ سسٹم کتنا اپڈیٹڈ ہے۔